بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں ویورز؟ آپ کیسے ہو؟ آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے گھروں میں ماشاءاللہ سے. آج جس ٹاپک پہ بات کرنے لگی ہوں اس پہ میں نے 100 دفعہ سوچا ہے. دین میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس پہ بول ہی پڑتی ہوں، کیونکہ کل جو سانحہ ہوا ہے ادھر پنجاب کالج میں پاکستان میں، تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ جو ہے نا مجھے پہلے ہی ویڈیو بنا لینا چاہیے تھا اس ٹاپک پہ نا. تو بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اسٹڈی کروانے بھیجتے ہیں جب ہم بچیوں کو آؤٹ آف کنٹری یا پاکستان میں یا ہاسٹل میں یا کہیں بھی، تو مجھے جہاں تک یاد ہے کہ آج سے کوئی 10-15 سال پہلے جب بچیاں کالج جاتی تھیں یا یونیورسٹی یا اسکول کہیں بھی جاتی تھیں، تو یا تو ان کا وین والا لگا ہوتا تھا یا پھر ان کو بھائی لے کے آ رہا ہے یا چھوڑ کے آ رہا ہے. ایون اگر وہ آدھے رستے تک بھی آتی ہیں تو مائیں کئی دفعہ لے کے آ رہی ہوتی تھیں آدھے رستے سے نا، یعنی کہ ان کا اگر ڈراپ اپ بس اسٹیشن 2 گلی چھوڑ کے ہے تو وہ پھر ان کو مائیں ان کو ساتھ جاتی تھی اور لے کے آ جاتی تھی کہ بچی اکیلی نہ آئے. یہ بات ہے 2005 کی، 2001 کی، اس طرح نا 2010 تک ایسے ہی تھا پاکستان میں. تو اب جو ہے نا، اب جیسے جیسے وقت بدلا ہے تو اب تو یہ سین ہو گیا کہ پاکستان سے باہر جو ہے، جیسے کہ یو کے کنٹری ہے، کینیڈا ہے، اور بھی بے شمار کنٹریز ہیں ترقی یافتہ ملک، جو کہ جہاں پہ لوگ اپنی بچیاں پڑھائی کے سلسلے میں، کام کے سلسلے میں بھیج دیتے ہیں. تو میں اس بات سے نا اتنی حیران ہوں، اور یہ ریشو بہت زیادہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، بڑھتا جا رہا ہے. یہاں یو کے بھی یہی حالات ہیں کہ بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، 21 سال کی، 19 سال کی، اسٹڈی ویزا پہ آئی ہوئی ہیں ادھر نا یو کے. تو ماں باپ تو پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، یا پھر ان کا وہ ایک ہے کہ وہ پاؤنڈ کا ریٹ بہت، اس کا حساب لگاتے رہتے ہیں کہ ہماری بچی اتنے کماتی ہے. حالانکہ جیسے کہ سب کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ ویزے پہ جب بچہ آتا ہے یا بچی آتی ہے تو اس کو فیس بھی پے کرنی پڑتی ہے، اکوموڈیشن بھی کرنی پڑتی ہے. کام کا ان کو اتنا الاؤڈ نہیں، 20 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں بائی کیش ہینڈ پہ. کیش ہینڈ پہ جو کام کرتے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے ادھر. تو جو ہے نا، میں نے یہ سوچا تو تھا میں پہلے بات کروں گی اس ٹاپک پہ. تو یہ جو ہمارا جو معاشرہ ہے، جو ہمارا ملک ہے پاکستان، وہاں پہ بچیوں کو، بیٹیوں کو کہتے ہیں سانجی ہوتی ہیں، سانجا ہی سمجھا جاتا ہے. تو میں حیران ہوتی ہوں کہ والدین ان کو کیسے اکیلا اسٹڈی ویزا پہ بھیج دیتے ہیں اس یو کے جیسے کنٹری میں. میں آپ کو یہاں کے حالات جو ہیں، یہاں کے نو ڈاؤٹ کہ یہاں پہ قانون ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر کوئی کچھ مرضی سے کرنا چاہے تو کوئی بھی روک نہیں سکتا. پاکستان میں الٹ ہے، وہاں پہ قانون نہیں ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو جو ہے وہ اس کا کوئی وہ آپ کو نہیں ملتا. یعنی کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی برا ہو جائے، جیسے اب یہ اس بچی کا ہوا ہے جو پنجاب کالج کا، تو اس میں جو ہے وہ تھوڑا ٹائم میڈیا پہ شور مچے گا، تھوڑا ٹائم کے لیے، وہ اب فوت بھی ہوگی بیچاری، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. تو وہ اب ڈرامائی شکل دی جا رہی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. حقیقت اللہ جانتا ہے، وہ بھی سامنے آ جائے گی لیکن کچھ چند دنوں کے بعد ہی آئے گی. لیکن یہ یوٹیوب پر ہو گیا یا جو بھی ٹی وی نیوز والوں کو ایک نیو چیز مل گئی ہے، تھوڑے دن کافی شور رہے گا لیکن پھر کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ ایسا کچھ ہوا تھا. تو یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ان سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ بچیوں کو جو ہے، آپ جیسا پاکستان کا حساب ہے، وہاں پہ آپ اسٹڈی کرواتے ہو تو ان کو خود چھوڑ کے آؤ، خود لے کے آؤ، تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو ادھر یو کے میں بھی ایسے ہی مائیں لے کے آتی ہیں، چھوڑ کے آتی ہیں بچوں کو، بچے کو اسکول میں کلاس میں بٹھا کے آتی ہیں. ایون پاکستان میں تو یہ ہے گیٹ تک چھوڑ کے آ گیا تو باقی بچہ خود ہی چلا جاتا ہے. یہاں پہ یہ سسٹم ہے کہ بچہ ٹیچر کے ہاتھ میں دے کے آنا ہوتا ہے
تاکہ ٹیچر کو پتہ چلے اس کی والدہ چھوڑنے آئی یا والد چھوڑنے آئے یا کوئی بھی گھر کا بندہ چھوڑنے آیا ہے۔ تو یہاں اس وجہ سے جو ہے نا میں کافی حیران ہوتی ہوں، اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی میرا یہی تھا کہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں۔ بچیوں کو خوددارا یو کے نہ بھیجیں یا کسی بھی کنٹری میں اکیلا بالکل نہ بھیجیں۔ یہ دیکھیں پاکستان میں کیا ہوا ہے اس بچی کے ساتھ۔ تو یہاں پہ جو ہوتا ہے وہ بچیاں بتاتی نہیں والدین کو نا، یا پھر خود کر رہی ہیں غلط کام، اور یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ یہ چیز صحیح ہے، تو اس لیے اس بارے میں نے سوچا کہ میں اپنے ویڈیو کے تھرو تھوڑی نظر ثانی ڈالوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔